5 منٹ پہلے مجھے پرچیوں میں سوال دے دیا کریں, ٹھیک ہے؟ یعنی 11:10 پہ. سوال سبق سے متعلق ہو تو اچھی بات ہے. جی چلو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا الى حدیث الامام نمبر ضرور البخاری. پڑھا کرو میرے بھائی, حدیث نمبر 33-32. وبسند متصل منا الى الامام البخاری قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل لا يعلم بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. جی حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اور آپ سچے ہیں اور مصدوق ہیں جن کو سچا سمجھا گیا ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما, آپ نے فرمایا کہ ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن تک ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, یعنی اس کی خلقت کو 40 دن رکھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے, جمع ہوا خون بن جاتا ہے. مثل ذلک کا مطلب 40 دن. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ, پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں 4 باتوں کے ساتھ, یعنی 40 دن, 3 چلے کتنے ہو گئے, 4 مہینے. تو 4 مہینے بعد فرشتہ آتا ہے 4 باتوں کے ساتھ, یعنی 4 باتیں لکھ کے چلا جاتا ہے. تو یہ 4 نہیں ہوتی, میں نے بار بار بتایا کہ حدیث میں عدد جو ہے اس میں مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا, پوری تقدیر لکھ دیتا ہے, اور تقدیر تو اصل میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی, اسی کا اظہار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا لکھتا ہے, فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, اس کا عمل لکھتا ہے کیا عمل کرے گا یہ, اس کی اجل کی موت اس پہ کب واقع ہوگی, وَرِزْقَهُ اور اس کا کتنا روزی اس کو ملے گی, اور یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت, یعنی جہنمی ہوگا یا جنتی, یہ بھی لکھ کے چلا جاتا ہے. ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ روح, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ النَّارِ, پھر ایک شخص جہنم والے اعمال کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب, اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ, پھر وہ جنت والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے کافر ساری زندگی برائیوں میں عین موت سے چند دن پہلے ہی مان لیا ہے. میں نے تو ایسے دیکھے ہیں, ایسے عیسائی دیکھے ہیں, ہندو دیکھے ہیں. ادھر مسلمان ہوئے, بیماری میں انتقال ہو گیا 2-3 دن میں, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ان کی مقدر میں کیا لکھی ہوئی تھی, جنت لکھی ہوئی تھی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, ایک آدمی جنت والے اعمال کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ, یہاں تک کہ اس کے درمیان جو فاصلہ ہے جنت میں وہ 1 بالش رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, جہنم والے اعمال شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلُ النَّارَ, اور آگ میں داخل ہو جاتا ہے, یعنی مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا دوبارہ. اس حدیث کی تشریح میں کر چکا ہوں نا پہلے, مشکات کے سبق میں بہت تفصیل سے اس کی بیان کی تھی. بھائی دیکھو, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے ہی ہر شخص کا جنتی اور جہنمی ہونا لکھا ہوا ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے تو انسان کا مجبور ہونا ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ انسان تو مجبور ہے, اپنے گویا اختیار سے نہیں جا رہا, وہ تو اللہ نے پہلے سے تقدیر میں اس کے لکھ دیا ہے. دیکھو 2 وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ مجبور نہیں ہے انسان.
پہلی بات تو یہ کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. اب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، میں اب مختصر کر رہا ہوں، مشکات میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا، اب اس کا مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ نبی دیکھو ایک زید ہے، اس نے بکر کو قتل کیا، زید نے بکر کو قتل کیا. اب ہم نے جا کے زید کو پکڑا اور زید کو کہا کہ تم نے بکر کو قتل کیا ہے، ہم تمہیں بھی قتل کریں گے اس برائی کے عوض میں. زید جواب میں کہتا ہے کہ دیکھو بکر کا قتل ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لکھا تھا. زید کہتا ہے کہ بکر کی زندگی اتنے دن تھی جتنے دن میں وہ مرا ہے، اس سے زیادہ تو زندہ نہیں، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. زید کی اس بات کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ بھائی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو زید کہہ سکتا ہے پھر مجھے سزا کیوں دے رہے ہو، میں نے تو وہی کام کیا جو مقدر میں لکھا ہوا تھا. تو ہم زید کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہ تجھے جب تو بکر کو قتل کر رہا تھا اس وقت تجھے پتا تھا کہ یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ اس وقت تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیے، تو کام کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ لکھا ہوا تھا. تو ہم زید کو کہیں گے کہ اگر تو نے لوح محفوظ پڑھ لیا ہوتا اور اس میں تو نے یہ دیکھ لیا ہوتا کہ بکر کا تیرے ہاتھوں قتل ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہوگا، اور پھر تو بکر کو قتل کر دیتا، ہم تجھے چھوڑ دیتے. ہم کہتے تو نے تو لوح محفوظ میں تقدیر کا عقیدہ اور یہ جو تیرے بارے میں لکھا ہوا تھا پڑھ لیا ہے، لہذا تجھے تو پتا تھا ایسا ہونا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں یہ ہوگا کام. لیکن جب تجھے پتا نہیں تھا تو تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب لوگ کہیں گے نا کہ اللہ یہ تو ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا برا کام، اللہ کہیں گے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ تم نے شرک کرنا ہے یا یہ برائی کرنی ہے؟ تم نے تو اپنے اختیار سے کی نا. یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اچھائی اور برائی دونوں کا آپشن ہوگا. یہ مکمل اختیار سے اچھائی بھی کر سکتا ہوگا، برائی بھی. یہ اپنی چاہت سے مکمل اختیار سے برائی کرے گا. یہ تو اس سے اختیار اور مؤکد ہو گیا، اس سے جبر کی اور زیادہ نفی ہو گئی. تو اگر ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم ہوتا تو پھر ہم مجبور ہوتے. ہمیں چونکہ علم نہیں ہے لہذا یہ ہماری آزمائش ہے. اور اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ زید کے سامنے جب آپ یہ تقریر کریں گے کہ بھائی تجھے تو پتہ ہی پہلے پتا تھا کہ تو نے بکر کو قتل کرنا ہے، وہ کہے گا نہیں پتا. تو ہم کہیں گے کہ تو نے تو اپنے اختیار سے کیا نا، تو مجرم ہے. اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو بولے ٹھیک ہے ہم تیری بھی گردن اڑا دیتے ہیں. پھر جس دلیل سے تو نے زید کے قتل کو حلال سمجھا اسی دلیل سے ہم تیرے قتل کو بھی حلال سمجھیں گے، ہم تجھے مار دیں گے جان سے. اور جب ہم تجھے جان سے ماریں گے تو مارنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تیری تقدیر میں مرنا لکھا ہوا تھا، لہذا تجھے بھی اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیشیاں اڑا دیں آپ اس کو، بندوق ہاتھ میں لے کے یہ اس کو بات کریں گے. آپ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تقدیر تو ایک اٹل چیز ہے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اب یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اس کی تقدیر میں چونکہ جہنم لکھی ہوئی تھی تو وہ نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے ایک گز قریب پہنچ گیا اور اس پر تقدیر غالب آئی اور اس نے برے اعمال کرنا شروع کر دیے. تو دیکھو یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظالم ہوتا اور زبردستی اس کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو حدیث میں یہ کیوں ہے لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، آخری وقت میں وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی وہ جنت والے اعمال کرتا رہتا، اللہ نے تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی تھی تو اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے اس کو. بولتے بھائی میں تیری تقدیر میں چونکہ جہنم تھی اب تو جتنے مرضی جنت والے اعمال کرے، جانا تو نے کہاں ہے؟ جہنم میں. نہ حدیث میں آ رہا ہے آخر میں وہ برے اعمال، اور یہ اپنے اختیار سے کر رہا تھا، یہ مجبور ہو کے کر رہا تھا اپنے اختیار سے. تو تقدیر کا غالب آنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ آخر وقت میں بگڑ جائے گا. تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے گا، آخر وقت میں بگڑ جائے گا جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو تقدیر غالب آ گئی کہ مطلب اسی کے مطابق ہو رہا تھا جیسے لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. تو اسی کے حساب سے عمل شروع ہو گیا، آخر وقت میں بگڑ گیا. اور بعض دفعہ انسان برے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت میں نیک بن جائے گا توبہ کر کے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا، فرشتے کے ذریعے لکھوا دیا کہ یہ جائے گا جنت میں، کیونکہ یہ آخر میں یعنی ایسے ہی نہیں چلا جائے گا کہ میں نے تقدیر میں لکھا ہے، جائے گا. اس کی ایک لاجک ہوگی، لاجک یہ کہ یہ جتنا بھی برا ہے آخر عمر میں توبہ کر لے گا یہ.
اور آپ کو پتہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ اب یہاں ایک اور اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم برے اعمال کرتے رہتے ہیں، آخر میں ہم کیا کر لیں گے؟ توبہ کر کے نیک بن جائیں گے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو دیکھیں حدیث میں جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو بعض لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے، آخر میں بگڑ جائیں گے، بعض ایسے ہیں کہ برے اعمال کرتے رہیں گے، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، میجورٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی زندگی اچھی گزری ہو تو آخری بھی اچھی گزرتی ہے، شروع کی بری گزری ہو تو آخر کی بھی بری گزرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل مشاہدہ ہے، جو لوگ کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور زندگی بھر انہوں نے کفر میں گزاری، ان میں کتنوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے؟ 100 میں 1% کو بھی نہیں ملتی، وہ کفر پہ ہی مرتے ہیں۔ ہاں 100 میں 1% ایسے ہوتے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیے، ایک عیسائی مسلمان ہوا، 1 ہفتے بعد انتقال ہو گیا اس کا، یعنی ساری زندگی وہ عیسائیت میں رہا اور آخر وقت میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے دور میں، لیکن بہت سارے کا مطلب ریشو ان کا بہت کم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جن اعمال میں زندگی گزاری، آپ کی موت بھی انہی اعمال میں ہوتی ہے، اور جن اعمال میں اگر آپ نے برائی میں زندگی گزاری تو موت بھی آپ کی بری ہوگی، اور اچھائی میں زندگی گزاری تو موت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی اچھائی میں گزری ہو، اینڈ میں آپ برے اعمال کرنا شروع کر دیں، یا آپ کی زندگی برائی میں گزری ہو، اینڈ میں آپ اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے حدیث میں؟ بھائی بات وہ کی جاتی ہے جو عام طور پر ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں، نادر النادر کالمعدوم ہے نا۔ مثال کے طور پر دیکھو، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کا گلا خراب ہے، اس کی آنتوں میں زخم ہے یا کچھ بھی ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں چٹنی نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو چٹنی نقصان دیتی ہے، ٹھنڈا پانی گلے کو نقصان دیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن میں اس کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ کا گلا خراب ہے، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کا گلا خراب تھا، اس نے اچار کھایا تھا پھر بھی ٹھیک ہو گیا اس کا گلا، بجائے مزید خراب ہونے کے، اس نے کولڈ ڈرنک پی، بجائے مزید خراب ہونے کے ٹھیک ہو گیا۔ تو ہو جاتا ہے، ہزاروں میں 1-2 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بد پرہیزی کے باوجود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مریض جا کے بد پرہیزی شروع کر دے، اس کا گلا اور خراب ہو گیا۔ وہ آیا میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ فلاں آدمی نے اچار کھا کے گلا پھر بھی ٹھیک ہو گیا اس کا، تو میں نے تو اچار کھایا، مجھے تو ٹی بی ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر جواب میں یہ کہے کہ بھائی وہ تو بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مریض کیا کہے گا، جب کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے وہ واقعہ سناؤ نا جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مجھے وہ والے واقعات کیوں سنا رہے ہو؟ اس سے تو آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو مجھے پرہیز کے معاملے میں۔ تو یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب میجورٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل جو شروع میں کر رہا ہو آخر میں بھی نیکی کرتا ہے، جو برے کر رہا ہو آخر میں بھی برے کرتا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مثال کیوں دے رہے ہیں جو بہت تھوڑے ہیں سوسائٹی میں، جو شروع میں نیک ہوتے ہیں آخر میں بگڑتے ہیں، شروع میں برے ہوتے ہیں آخر میں سدھر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں یہاں یہ جو احادیث ہے نا، ان کا بنیادی مقصد کیا ہو، یہ جو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ جو اسلام کا فلسفہ ہے نا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، یہ کیفیت مومنین میں پیدا کرنا کہ نیک آدمی پر امید غالب نہ ہو جائے اور برے آدمی پر خوف اتنا غالب نہ ہو جائے کہ امید کی کرن ہی ختم ہو جائے۔ دیکھو بھائی شریعت کا مقصد کیا ہے، ہم سب کو نیک بنانا نا، یہ مقصد ہے نا۔ تو نیک بنانے کا طریقہ نیک آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے، برے آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے۔ نیک آدمی کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اترانا شروع کر دے اپنی نیکیوں پہ، تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ بھائی ایک آدمی پہلے سے برائیوں سے بچ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اسی میں کنٹینیو وہ لگ گیا۔ اب اس کے بگڑنے کا خطرہ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے گا، اب اس کے بگڑنے کا خطرہ یہ کہ اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ اپنے آپ کو پکا ڈھکا جنتی سمجھنا شروع کر دے گا۔ یہی خطرہ ہے نا اس میں، تبھی نیک لوگوں کی بیماری تکبر ہے، نیک ہونے کا احساس ان کو فرعون بنا دیتا ہے۔
اور برے آدمی کا فالٹ کیا ہے؟ وہ برائیاں کرتے کرتے مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم تو اب ہیں ہی برے، ہم نیک ہو ہی نہیں سکتے، یہ نیک بننا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، لہذا وہ جہنم پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان میں خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب اب ہم نیک بن ہی نہیں سکتے، ان میں جہنم کا یعنی امید کی جو کرن ہے نا جنت میں جانے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کا مقصد ایسے لوگوں کو جو گناہ گار ہیں ان کو امید دلانا کہ بھائی امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، جب توبہ کا دل چاہے نا توبہ فوراً کر لو۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کر بیٹھتا ہے، اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، تو اللہ اس کو بھی مایوس نہیں کر رہے، عین وقت پہ وہ توبہ کر لیتا ہے موت سے پہلے پہلے۔ تو ابھی تو تم مرے نہیں ہو، ابھی ٹائم ہے توبہ کا، ابھی کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں کیا لکھی ہوئی ہو؟ جنت۔ اپنے اعمال کو دیکھ کے یہ مت سمجھو کہ میں پکا جہنمی ہی ہوں، بعض دفعہ فرشتے نے جنتی لکھا ہوا ہوتا ہے، برے لوگوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے تمہارے بارے میں جنتی لکھا ہوا ہو، تو عین ممکن ہے تم نیک اعمال شروع کر دو، تو بسم اللہ کرو، شاباش، کوشش کرو نیک اعمال کی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور اچھا اس گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں تو اب پکا ڈھکا جنتی ہوں، تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس اچھائی پر موت تک رہنا ہے، کیونکہ بعض اچھے ہوتے ہوتے اینڈ میں آگے بگڑ جاتے ہیں، اینڈ میں برے اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم برائی شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میں تو اب جنتی ہوں، اب مجھے مزید نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایمان کو آخری دم تک بچانے کی کوشش کرنی ہے، سمجھتے ہو؟ نیک اعمال اور ایمان پر آخری دم تک قائم رہنا ہے، تبھی تو تبلیغ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو ڈرتے ڈرتے کرنا ہے کہ توفیق کہیں چھن نہ جائے، اور کرتے کرتے بھی کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے۔ تو یہ فلسفہ دماغ میں بٹھانا ہے اہل اسلام کے، کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں بہت نیک ہوں تو اب میں تو فلانا ہوں، بزرگ ہوں، یہ ہوں۔ بھائی ہر وقت آپ کے ایمان پہ شیطان حملہ کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، تو کبھی گھمنڈ میں نہیں آنا، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنی ہے، توبہ استغفار میں لگا رہنا ہے۔ چلو بھائی، حدیث نمبر 33 وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب اذکر او انثى۔ فرشتہ بار بار پوچھتا ہے، اللہ اب یہ نطفہ بنا دیا ہے، اللہ اب اس کو مضغہ بنا دیا ہے، اللہ اس کو علقہ بنا دیا، پھر مضغہ بنا دیا، پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی بنانا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا بھائی، یہ تو ایکس اور وائی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو لڑکا ہی بنتا ہے، تو یہ تو پہلے دن سے طے ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے لڑکا بننا ہے کہ لڑکی بننا ہے، تو فرشتہ بعد میں پوچھ رہا ہے کہ کیا بنانا ہے اس کو۔ تو دیکھو فرشتہ بناتا کچھ بھی نہیں ہے، فرشتہ صرف اظہار کرتا ہے۔ اور یہ احادیث سے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر تو بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہے، تو بہت پہلے سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو جب ہزاروں سال پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، تو جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرشتہ بعد میں اللہ سے پوچھتا ہے نا، ذکر او انثى، یا تو وہ اپنی معلومات کے لیے، کیونکہ فرشتے کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بتا دیتے ہیں کہ جو پہلے دن اللہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، فرشتے کو بتا دیتے ہیں اس میں کون سی علامات ظاہر ہوں گی، لڑکے والی، تو فرشتہ اس کو میں لڑکے والی علامات ظاہر کر دیتا ہے۔ تو فرشتہ ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سب پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ چلیں بھائی، یا رب شقی۔ اب دیکھو یہاں بھی یہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کو بدبخت بنانا ہے یا نیک بخت بنانا ہے، یہ جہنمی بنانا ہے جنتی بنانا ہے، تو حالانکہ وہ فیصلہ بھی پہلے ہو چکا ہے، تو یہ صرف فرشتہ اپنی معلومات کے لیے۔ فما الرزق فما الاجل فیکتب كذلك في بطن۔ اللہ اس کی روزی کتنی ملے گی، یہ مرے گا کب، تو یہ فیصلہ بھی تقدیر مبرم میں پہلے ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے، دوبارہ اس کو اثر نو لکھا جاتا ہے، اس لکھنے کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے لیلۃ القدر میں قرآن کہتا ہے نا کہ 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے بھائی لیلۃ القدر کی رات میں اگلی لیلۃ القدر تک کے فیصلے ہوتے ہیں نا، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کا کتنا رزق ہوگا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ فیصلے تو اللہ نے پہلے کر دیے ہیں، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے تو لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے، بھائی اسی فیصلے کا اظہار ہوتا ہے، اسی کا تکرار ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم عبادت کیوں کریں کہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہو، کیونکہ فیصلے تو ہم عبادت اسی نیت سے تو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج رات فیصلے کیے جائیں گے تو ہم اللہ کی عبادت مشغول ہوں گے تو اچھا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے،
اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو برا فیصلہ ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے فیصلہ جب پہلے ہو چکا ہے تو اب اچھا برا کرنے سے کیا فائدہ. تو دیکھو تقریر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگے گا, عبادت کرے گا, لہذا لیلۃ القدر میں اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے. اور فلاں آدمی لیلۃ القدر میں بھی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, وہ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہوگا, تو اس کے لیے اس رات میں اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. تو پھر کیا فیصلے ہوں گے, یہی ہوں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اسی طرح سے طے شدہ ہیں. چلیں حدیث نمبر 33-34 وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن باقی حارث. تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و خوض کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جتنا سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. بس اتنی بات ہے, ہم جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, ہم جو کریں گے وہی ہوگا. اور تقدیر کی بیس پہ ہم کبھی دنیا کے معاملات کو دائیں بائیں نہیں کرتے. دیکھو تقدیر میں ناشتہ لکھا ہوا تھا تو ناشتہ کرو گے, نہیں لکھا ہوا تھا تو نہیں کرو گے. تو کیا اس بیس پہ کبھی کسی نے ناشتہ چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ بھائی ہمیں کیا پتہ, ہم کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا مطلب لکھا ہوا تھا. اسی نیت سے میں نے 2 پراٹھے کھائے صبح, اسی نیت سے لکھا ہوا ہوگا تو کھا لیں گے. تو لکھا ہوا تھا نا, کھا کے پتہ چلا لکھا ہوا ہے. نہیں کھاتے تو پتہ چلتا کہ نہیں لکھا ہوا ہے. چلو اسی میں آپ باقی 4 بار چیزیں سب کو قیاس کر سکتے. 4 شادیاں کر کے دیکھ لو, لکھا ہوا ہوگا تو ہو جائیں گی, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو ایک بھی بھاگ جائے گی تمہاری. چلو قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس رضي الله عنه يرفعه ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل اهل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفتدي به. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جس کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا, اللہ اس سے کہیں گے بتا اگر تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے سارے خزانے دے دے گا, ہمیں فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کیوں نہیں, نعم. یعنی ساری دولت, پورا بحریہ ٹاؤن, پورے 1000 گز کے بنگلے, سونے چاندی, اسٹیل مل, سب کچھ کھرب پتی ہوگا نا. اور جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا, اس کم درجے کے عذاب کو بھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سمجھے گا دنیا کے مال و دولت. تو وہ کہے گا اللہ ساری دولت میرے پاس ہوتی وہ دے دیتا. تو آگے اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قال نعم فقال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. ہاں, اللہ کہیں گے کہ نالائق میں نے دنیا میں تجھ سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا اور اس عذاب سے تجھے بچا لیتا میں. اب تو ساری دولت دینے کے لیے تیار ہے. اس کی مثال ایسے جیسے 1 کروڑ بہت قیمتی چیز ہو, آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہوں اور اگلا بے وقوف نہ خرید رہا ہو, اور آپ کہیں بھائی یہ پیکج 1 ہفتے کے لیے ہے, یہ 1 ہفتے کے بعد اس کی قیمت کروڑوں روپے لگ گئی. اب بندہ 1 کروڑ آپ نے قیمت لگائی, وہ 2 کروڑ لے کر آ رہا ہے اور آپ کہیں نہیں دوں گا. آپ کہیں میں تو چند ٹکوں میں تجھے بیچ رہا تھا, 1 ہفتے کا پیکج تھا, تو نے میری بات کو مذاق سمجھا. تو ایسے حسرت ہوگی نا سامنے والے کو. تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی حسرت ہوگی. اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا کہ شرک سے تو توبہ کر لے, فرائض واجبات پورے کر لے, اس کے بدلے میں تجھے جنت دوں گا, جہنم سے بچا لوں گا. تو نے وہ تھوڑے پہ نہیں ہے, تو نے میرے پیکج کو کیا سمجھا, مذاق سمجھا. اب تو پوری دنیا کی دولت بھی دے گا تو نہیں, عذاب سے تیری جان چھوٹے گی. ان حدیثوں کا ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے؟ جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں آدم علیہ السلام کی یا تو ذریت کا تذکرہ آ رہا ہے یا ماں کے پیٹ میں اس کے بننے کا تذکرہ آ رہا ہے نا. تو حدیث کا جو باب ہے انبیاء اور ذریت آدم, یہی ہے نا. تو کہیں بھی آدم علیہ السلام کی ذریت یا اس کی تخلیق کا تذکرہ کسی بھی حدیث میں ہو تو امام بخاری وہ حدیث لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں بھی دیکھو اس حدیث میں صلب آدم کا تذکرہ ہے نا, کہ تو آدم وانت فی صلب آدم, تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا. وہ الستو بربکم والا جو معاہدہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام انسان, ہم سب ایک وقت میں ہماری روحیں آدم علیہ السلام کی پشت میں رہی ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہمارا سرا آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. چلو بھائی, اللہ تشرک بی فابیت الا الشرک. حدیث نمبر 33-35 وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها. جب بھی کسی شخص کا قتل ہوتا ہے تو جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا نا قابیل, اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس گناہ میں ہوتا ہے. لأنه اول من سن القتل, اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں قتل کو جاری کیا.
پہلی دفعہ جرم جو کرتا ہے نا تو آگے جرم آسان ہو جاتا ہے. اتنا بڑا عذاب ہے یار. جب بھی دنیا میں قتل ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ عذاب اس کی وجہ سے قابیل کو بھی پہنچے گا. اللہ کہے گا دیکھ اب تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. باب الارواح. یہ بھی اسی مناسبت سے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ اس میں. باب الارواح جنود مجندہ. الارواح جنود مجندۃ. مجنہ کا معنی مجتمع، جن کو جمع کیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی روحیں ہیں یہ ایک ایسا لشکر ہے جن کو جمع کیا گیا تھا. تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام روحوں کو نکال کے جمع کیا. ایک وقت انسانیت پہ ایسا آ چکا ہے کہ تمام انسان ایک کھلے میدان میں جمع تھے. ان کی روحیں، جسم نہیں، روحیں جمع تھیں. تو اللہ نے روح کو پہلے پیدا کیا ہے، جسم کو بعد میں پیدا کیا ہے. لیکن روح بغیر جسم کے اس میں یہ جو اس مادی زندگی کے لحاظ سے اس میں کوئی شعور نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. چلو بھائی. حدیث نمبر 33-36. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تذاكر فما تعارف منها ائتلف. جب یہ روحیں جمع ہوئی نا تو ان میں جن کا آپس میں تعارف ہوا دنیا میں بھی ان میں آپس میں کیا ہے؟ محبت ہے. اور جن کا آپس میں تناکر ہوا، تناکر تعارف کی ضد ہے نا. جو جب روحوں کا اجتماع ہوا تھا اس وقت جس روح نے جس روح کو اچھمبا سمجھا، وحشت ہوئی، تو دنیا میں بھی اس سے کیا ہے؟ اس روح کو اس روح سے وحشت ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی سے آپ کو مناسبت ہو جاتی، کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ ہماری روحیں آپس میں کہیں ملی ہیں. تو یہ حقیقت ہے، کہیں نہ کہیں پہلے ملی ہیں یہ روحیں آپس میں. اب کسی کی روح ان کے ساتھ مل گئی اس کے لیے مسئلہ ہو گیا وہ بیچارہ. چلو. وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بادی الرأی ما ظاہر لنا. نوح علیہ السلام کے بارے میں باب ہے. تو نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا نا کہ بادی رائے میں ہم آپ کو اپنی قوم کا سب سے کمتر سمجھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس بادی اور رائے کا مطلب بتا رہے ہیں. بادی یوں نہیں ہوگا، بادی رائے ہوگا. جب نسب ہوگا تو پھر نسب ظاہر ہوگا. بادی الرائے ما ظاہر لنا یعنی ظاہری طور پر. اقلعی امسکی. آسمان کو اللہ نے کہا نا بھائی نوح علیہ السلام کے واقعے میں جب بارش برسنے کا آیا تو آسمان سے اللہ نے کہا اقلعی، تھم جا. اقلاع کہتے ہیں اکھاڑ دینا. یعنی اتنی بارش برس رہی تھی، بلاغت ہے قرآن کی، کہ گویا بارش آسمان سے چپک چکی تھی، یعنی جان بھی چھوڑ رہی تھی آسمان کی. ایک بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا اقلعی، اکھاڑ دے اس کو. جیسے درخت اکھاڑے جاتے ہیں، نکالے نہیں جاتے، اتنے آرام سے درخت نہیں نکلتا. تو بارش نے آسمان کو ایسا پکڑ لیا تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا ہے تو اللہ نے کہا اقلعی، اے آسمان بارش کو اکھاڑ کے پھینک دے، جیسے درخت کے تنوں کو اکھاڑا جاتا ہے. یہ بلاغت ہے، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. وَيَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور اے زمین پانی کو نگل لے، جذب نہیں کر. اس لیے کہ اتنا پانی ہے کہ جذب کرے تو صدیاں بیت جائیں گی، پانی ختم نہیں ہوگا. نگلنا شروع کر، گھوٹ، جیسے ہم نگلتے ہیں نا کسی چیز کو. چلو. وفارت النور نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض. سارے عجیب عجیب سے پاگل اس جماعت میں کیوں ہیں؟ چلیں. وفارت النور نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض. خود بول رہا ہے، اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا ہوں. اس کو یہ لالی پاپ نہیں ہے جو مائک کو آپ نے منہ پہ بالکل اس میں میٹھا لگا ہوا ہے کیا کچھ؟ تھوڑا سا منہ سے تھوڑا سا دور رکھو، آواز نہیں آئی. یا تو اس میں کچھ کھانے کی چیز لگی ہوئی ہے جس کو چپکے چپکے چاٹ رہے ہو آپ. ہاں تھوڑا زور سے بولو نا. وفارت النور، زور سے نہیں بول رہے، وہ مائک کو منہ میں گھساڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلو. نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض. وقال مجاہد جودی الجودی. یہ جزیرہ ہے جبل بالجزیرہ، جو جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے ٹھہری تھی. کہتے ہیں دجلہ اور فرات کے درمیان ایک جزیرہ ہے. دجلہ اور فرات کے درمیان وہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی. داب یہ بھی استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں، حال کو کہتے ہیں. ان ارسلنا نوحا الى قومه الى آخر السورہ. بعض نسخوں میں پوری الی آخر سورت تک ہے. چلیں. حدیث نمبر 33-37. وبه قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه وما من نبي الا انذر قومه لقد انذر نوح قومه ولكني اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه
تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی جس کا اللہ تعالیٰ اہل ہے. پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. وہ بات یہ تھی کہ تعلمون انہ اعور، تم یہ جان لو کہ وہ بھینگا ہوگا. دجال کیا ہوگا؟ بھینگا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اللہ میں اعورار نہیں ہو سکتا. دیکھو اللہ کی تو آنکھیں ہی نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہ عیب ہے نا ایک بہنگا ہونا، تو دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کے چند شعبتوں سے متاثر ہو رہے ہوں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی تو آنکھیں آپس میں نہیں ملتی. دیکھ ادھر رہا ہے، یعنی دیکھنا ادھر چاہتا ہے تو اس کے لیے دیکھ ایک کے دو نظر آ رہے ہیں اس کو. تو یہ جتنے روحانی عامل ہیں نا، لوگ ان کے عیب کو نہیں دیکھتے، ان کے چند شعبتوں کو دیکھتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں میں. جو جاہل پیر ہوتے ہیں ان کے عیوب کو نہیں دیکھتے، ان کے چند شعبتوں کو دیکھتے ہیں لوگ. چلو بھائی، تو دجال کا بھی ایسا ہی ہوگا. لوگ اس کے کرتوت اور کرشموں کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو خود تو سیدھا نہیں ہے، وہ ہمیں کیا سیدھا کرے گا، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. اپنی آنکھیں ٹھیک کر لیتا نا اگر تیرے دم میں اتنی صلاحیت ہے. جیسے پھونکوں والی سرکار لنگڑوں کو سیدھا کر رہی ہے تو بھائی تو آخان چلا جانا. اتنے لائن سے لنگڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. بھائی یہ تو بہت لمبا سوال ہے. استاد جی آپ نے فرمایا تھا ہم سب تخصص الافتاء میں داخلہ لیں، لیکن جامعہ میں تو صرف چند طلبہ کو داخلہ ملتا ہے، تو نارمل یا کمزور طلبہ کہاں جائیں؟ تو بھائی کمزوری دور کرو، اپنی صحیح طرح سے پڑھو. کمزوری دور کرو نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے، تو آپ کہیں پائلٹوں میں تو صحت مند لوگوں کو پائلٹ بنتا ہے، تو آپ صحت مند ورزش شروع کر دو. تو آپ تخصص کے لیے ابھی سے تیاری کرو نا. جو عالم مفتی نہیں بنتا نا، وہ علم مزیدار نہیں ہوتا. اس کا مسائل بتانے میں ڈنڈی مار جاتا ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ اپنے اپنے علاقوں میں فارغ ہو کے جاؤ گے، سب سے زیادہ لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے. لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روزانہ نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، کاروباری مسائل، عبادت کے مسائل، حج کے مسائل، وضو کے مسائل. یہ اتنا زیادہ آپ کے پاس رش ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو اس لیے دورے کے بعد تخصص لازمی کریں. اساجی نسلوں کی حفاظت کے لیے اگر ہم کسی فاضلہ عالمہ یا دیندار لڑکی سے شادی کریں تو وہ بھی گاڑی بنگلہ اور مال و دولت کو دیکھ کر ہی رشتہ دیتے ہیں، تو ہم کہاں سے رشتہ تلاش کریں؟ غریبوں میں بھی مال ہوتی ہیں لڑکیاں، عالمہ بھی ہوتی ہیں، نیک پرہیزگار بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مالدار ہی ہوتی ہیں. تو غریب لڑکی سے کر لو، دے دے گی تمہیں. طلاق ثلاثہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ابتدائی 2 سال میں 3 طلاقیں تصور کی جاتی. تو حضرت عمر نے کس علت کی بنا پر اجماع کیا؟ اس پر تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ بول چکا ہوں. نبی کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 ہی تھیں. نبی کا جو فتویٰ ہے، ابو بکر عمر سب کے دور میں 3 طلاقیں 3 تھیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، اس کا وہی جواب ہے جو جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کو حلال سمجھتے تھے. تو نبی کے حکم سے تھوڑی سمجھتے تھے، بہت سے صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو ایسی زمانے جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. اس پر بہت لمبی بات میں کر چکا ہوں، اب اس موضوع کو چھوڑ دیں. میرے کلپ یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ سن لیں. اس بارے میں کتاب بھی ہے میری، کمپوز ہو چکی ہے، چھپی نہیں ہے ابھی، تو چھپ جائے گی. بہت ڈیٹیل میں ایک دلیل کا میں نے جواب دیا اس میں. اچھا میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک علماء کی ایسی جماعت چل رہی ہے جو 3 طلاق کو 1 طلاق کا فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. بالکل غلط ہے. صحابہ کے دور میں بھی اجماع تھا، تابعین کے دور میں بھی اجماع تھا. کوئی ایک ضعیف روایت کسی صحابی سے نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا 7ویں صدی ہجری میں. اس سے پہلے کوئی بھی نہیں دیتا تھا. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے 2 یا 3 صدی ہجری میں لکھا ہے کہ بعض لوگ 3 کو 1 کہتے ہیں. تو اس سے بعض سے مراد ہے رافضی شیعہ لوگ، اہل سنت مراد نہیں ہے اس سے، کیونکہ امام طحاوی نے اس کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو یہ بعد میں گڑا ہوا مسئلہ ہے. یہ اسلاف میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں رخصتی کے بعد. سمجھ رہے ہو؟ اچھا میرے بھائی، تو آج کے علماء کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جانے انجانے میں ہونے والی غلطی پر 3 طلاق کا حکم لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے 3 ہوتی ہیں. سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھ لیں. چونکہ آج کل حنفی علماء ایسے کئی مسائل جو امام اربعہ کے علاوہ کسی اور امام کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. تو اگر کسی سے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں 3 طلاقیں ہو گئی تو اس سے پوری نسل تباہ ہو گئی. کوئی نسل تباہ نہیں ہوتی، یہی بکواس ہے. طلاق کے بعد نسلیں تباہ ہوتی تو طلاق کو حلال کیوں رکھا جاتا؟ یہ تو ہم نے فرض کر لیا ہے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. بھائی تو تم نے بیوی کو چھوڑ دیا، عدت گزار کے کہیں اور شادی کرے. وہ صحابہ کے دور میں طلاقیں ہوئی تھی، کیا نسلیں تباہ ہو گئی تھی؟ کیا حضرت عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، نسل تباہ کر دی کیا انہوں نے؟ عبداللہ بن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو، کیا نسل تباہ ہو گئی؟ یہ تو اجمیوں میں ہے طلاق.
کے بعد نسلیں تباہ ہونا. عربوں میں ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, بڑے ہو کے باپ کے پاس آ جائیں گے. جب ماں کے پاس تھے باپ ملتا رہے گا, جب باپ کے پاس ہے تو ماں ملتی رہے گی. ہنسی خوشی وہ اس طرح بچوں کو مل کے پالیں گے. یہ ہم کیونکہ ہندوؤں میں رہے ہیں نا, تو ہم ہندوؤں کے حساب سے سوچتے ہیں. طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ زندگیاں برباد ہوئی, یہ غلط بات ہے. سمجھتے ہو؟ اب جو برباد ہو رہی ہے عورت کی زندگی, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ہم نے کلچر ہندوؤں کا فالو کیا ہوا ہے, تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے, اس وجہ سے زندگی تباہ ہو رہی ہے. تو اس میں مذاہب اربع اور قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور اس میں آپ مذہب غیر پہ فتویٰ کیسے دو گے؟ تو چاروں مذاہب میں تو یہی ہے نا, تین ہوتی ہیں. اس میں شافعی مسلک بھی یہی ہے, حنفی بھی یہی ہے, مالکی بھی یہی ہے, حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں.